میں ذرا سعدیہ بی کی طرف آتا ہوں. ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ خواتین کے حوالے سے کام کرنا اور کراچی جیسے شہر میں آ کے آبزرو کرنا، مسائل کا ایک انبار ہے. اتنے مسائل ہیں جو شاید اور دنیا کے کسی خطے میں، علاقے میں نہیں پائے جاتے. تو کیا سوچ رکھا ہے ذہن میں کہ کیسے کام کیا جائے گا اور خواتین کو امپاور کرنا؟ پاکستان میں خواتین چاہے شہری علاقوں میں ہوں یا قبائلی علاقوں میں یا کہیں پہ بھی ہوں، مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں. فرمائیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں. بینگ اے فرسٹ لیڈی، میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈروں کے دورے کیے ہیں اور وہاں پہ جرگے میں بیٹھی ہوں مرد حضرات کے درمیان، اور جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف مرد حضرات تھے. خواتین کے بارے میں، خواتین کے مسائل کے بارے میں وہاں پہ کوئی ذکر، کوئی بات نہیں کی جاتی تھی. بلوچستان میں نے پنجگور میں، تفتان میں، گوادر میں، اس کے علاوہ جو ہے میں نے چمن بارڈر کا دورہ کیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہاں دورہ کیا. وہاں پہ میں نے جو مسائل دیکھے خواتین کے حوالے سے، نہ اس پہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے سلوشن کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جاتا ہے. ایون جب مجھے تفتان بارڈر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اگر خواتین بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، زچہ بچہ کا مسئلہ ہو، تو ان کو وہاں سے 5 گھنٹے کی ڈسٹینس پہ دالبن ہے، وہاں ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے. بیچ میں کتنی ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ ایک ہی بات آئی ہے کہ میں ایک وومن جرگہ بناؤں جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے اور خواتین کے مسائل پہ بات کی جائے، ان کے مسائل کا حل دیا جائے. الحمدللہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں میرے خواتین کی جرگے ہیں اور ہم ان پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم جو سندھ آئے ہیں، میں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم جو ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کے سپورٹ سے. یہاں پہ چیف سیکرٹری سندھ نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا، کمشنر کراچی، کمشنر حیدرآباد کے ساتھ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس پہ وہاں ہم نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں سے 15 میل اور 5 فیمیل کے نام دیں تاکہ ہم ان 5 فیمیل ہر ڈسٹرکٹ سے میں ایک جرگہ بناؤں اور وہاں پہ خواتین کے مسائل کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے مسائل کی بات کی نہیں جاتی ہے، بہت ساری NGOز ہیں جو بات کرتی ہیں، لیکن جو دیہی علاقے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، اور آف کورس جو خاص طور پہ بارڈر ایریا ہیں، وہاں پہ خواتین جو ہیں اس طرح سے ان حالات میں زندگی گزاری ہے کہ ایجوکیشن ان کے لیے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ان کی تعلیم ہے تو میٹرک ہے، اس سے آگے نہیں پڑھایا جاتا. کوئی اس طرح کی سکلز ان کے پاس نہیں ہے. پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد جس طرح کے بھی مسائل ہیں انہوں نے بس اس میں گزارا کرنا ہے. تو بینگ اے انسان، خاتون بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ اپنے کچھ خواہشات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے. تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سندھ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف میں خواتین کا جرگہ بناؤں گی بلکہ ان کے مسائل پہ بھی کام کریں گے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کروں ٹھیک گی. ہے. اچھا، ساتھ یہ فرمائیے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا یا ممکن ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس ہوں وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر خاص طور پہ جو بڑے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا. تو شاید اس وقت بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل معلوم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ جو معاشی چیلنجز ہیں، جو فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے، اس کو ریزالو کرنے کے اوپر کوئی فوکس ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ یا کسی بھی طرح جو خاص طور پہ خواتین میں اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، جو وڈو ہیں اور اس طرح بہت سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف میں خواتین کا جرگہ بناؤں گی بلکہ ان کے مسائل پہ بھی کام کریں گے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کروں ٹھیک گی. ہے. اچھا، ساتھ یہ فرمائیے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا یا ممکن ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس ہوں وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر خاص طور پہ جو بڑے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا. تو شاید اس وقت بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل معلوم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ جو معاشی چیلنجز ہیں، جو فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے، اس کو ریزالو کرنے کے اوپر کوئی فوکس ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ یا کسی بھی طرح جو خاص طور پہ خواتین میں اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں،
جو وڈو ہیں اور اس طرح اور جو دیگر ان کو مسائل ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کاروبار، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زیر بحث آئی ہیں، یہ خیال ہوا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ ہم نے کچھ ٹریننگ پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ہم ان کو سکلز دے سکیں. آپ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کتنی ہیلپ کریں گے؟ 1 month 2 months 1 year. آپ اگر ایک کسی کو سکل دے دیتے ہیں تو وہ اس کو بروکار لا کے اپنے بچوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتی ہے. خواتین جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں ذہنی طور پہ بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، بس ان کو ایک راستے کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو ان کو یہ سکلز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، ہمارے ساتھ آئیں. ہم بار بار جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لوگوں کو جو ہے مدعو کرتے ہیں، پروگرامز کے ذریعے بھی، آپ کے چینلز کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے.